بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الطاعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو ذات محمد و آل محمد پر۔ اور آج سے قائم ٹی وی ٹیم کی جانب سے جس پروگرام کا میں آغاز کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں سیدہ تحریم کاظمی، وہ شرائع دعائے عہد ہے۔ یہ دعا کے بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت کے زمانے میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک دعا دعائے عہد ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کے بارے میں کہ جو شخص 40 دن تک صبح کے روز اس دعا کو پڑھے گا وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے مددگاروں میں ہوگا، اور اگر وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے اگر اس کو موت واقع ہو جائے تو جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو خداوند متعال اس کو جو ہے قبر سے اٹھائے گا اور وہ امام کے ہم رکاب ہو کر جنگ کر سکے گا، اور اس کی ہر کلمے کے بدلے میں خداوند متعال 1000 حسنات عطا کرے گا، 1000 خطاؤں کو بخش دے گا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت میں دونوں میں بہت ہی آثار اور برکات کی حامل ہے، جیسا کہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کو، اپنے ایک ساتھی کو وصیت کی تھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اور وہ وصیت دعائے عہد کے بارے میں تھی کہ دیکھو دعائے عہد کو ترک نہ کرنا، اس کو پڑھنا ترک نہ کرنا۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ جب بیمار ہوئے اور شدید علیل ہوئے، جب آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو ہے وہ مفاتیح ہوتی تھی، آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس مفاتیح میں دعائے عہد پر نشان لگا ہوا تھا۔ اور جیسا کہ آپ بار بار یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دعائے عہد کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ تقدیر سنورنے میں دخالت رکھتی ہے۔ اور جیسے کہ علماء کرام نے بھی 3 چیزیں بیان کی ہیں اس کی دعائے عہد کے اہم ترین آثار اور برکات میں سے، اور پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اس شخص کا ثواب دیا جائے گا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے وقت ان کی خدمت میں ہوگا۔ دوسرا، انسان کے ایمان میں، محبت میں اور اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے اس دعا کو پڑھنے سے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ دعا کرنے والے پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خاص توجہ اور عنایت ہوتی ہے۔ تو اس دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے، چونکہ یہ دعا کرنے کی طرف سے ایک خصوصی درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد انسان اپنے زمانے کے امام کی ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے اور اپنے اس عہد و پیمان پر قیامت تک ثابت قدم رہنے کا اظہار کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک وہ خداوند متعال سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار عالم، اگر مجھے جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور سے پہلے اگر موت واقع ہو جائے تو اے پروردگار عالم جب امام کا ظہور ہو تو مجھے قبر سے اٹھانا تاکہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مدد کا شرف حاصل کر سکوں۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل اور ان کی حکومت قائم کرنے اور دنیا کی حالت سدھرنے اور دین کی حقیقت آشکار ہونے کے لیے دعا کرنا بھی اس دعا کا آخری حصہ ہے۔ لہٰذا یہ دعا جو ہے وہ 8 حصوں پر مشتمل ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ خدا شناسی سے مربوط ہے۔ تو آئیے عزیزان ہم اس کے پہلے حصے پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس دعا کا آغاز جو ہے وہ لفظ اللہم سے ہوا ہے، اور اس دعا میں یہ لفظ جو ہے وہ 13 ٹائمز اس کی تکرار ہوئی ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دعا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ پر
خصوصی توجہ ہے، اور اس کلمے کے بعد جو ہے وہ رب کا نام آیا ہے جو اس دعا میں 5 بار تکرار ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنے والے کو ہمیشہ اور ہر لحظہ خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اللہم ربنا، یعنی اگر دعا مانگو تو کس طریقے سے مانگو، اللہم ربنا۔ معمولاً قرآن مجید میں جو دعا کا آغاز ہے وہ رب کے نام سے ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں 2 کلمے جو ہے آئے ہیں اللہم اور ربنا۔ یہ شاید اس دعا کی اہمیت اور اس کے نتائج کی وجہ سے ہو، لہٰذا ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ خدا کو بہترین آداب، بہترین اوصاف کے ساتھ خداوند متعال کو پکارنا چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا قرآن میں ہے کہ خدایا مجھے آسمان سے جو ہے کھانا نازل فرما تاکہ مشرکین جان لیں کہ یہ کوئی سادہ کام نہیں ہے بلکہ ایک معجزہ الہی ہے۔ اس لحاظ سے اس جیسی دعاؤں کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو دعاؤں میں خدا شناسی کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ تو ایک منتظر شخص جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا منتظر ہے، اس کو بعض تعلیمات اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہ جن میں سب سے پہلی جو شناخت ہے، جس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ شناخت ہے، اور انسان کو باقی دوسرے موجودات پر جو امتیاز حاصل ہے وہ معرفت اور شناخت ہے۔ معرفت اور شناخت جو ہے وہ ہمارے اعمال کو قیمتی بناتی ہے۔ اسلام میں ہمارے اعمال اور عبادات کے درجات ہماری معرفت سے وابستہ ہیں، جتنی ہماری معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی عبادت کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ خداوند متعال خدا بزرگ و برتر انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور اصول دین اور فروع دین کی معرفت جو ہے ایک منتظر کو جاننا جو ہے منتظر کے لیے بہت ضروری ہے، منتظر امام کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانیں۔ اس لیے اس نقطے کے پیش نظر سب سے پہلا راستہ جو یہ دعائیں مہدوی زندگی کے لیے معین کرتا ہے وہ خدا شناسی ہے، کیونکہ اس دعا کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے اوصاف سے ہوئی ہے۔ تو عزیزان، جو بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کے زمانے میں جس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ کون سی دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم دعا کرتے نا کہ اے بار الہ مجھے اپنی نفس کی پہچان کرا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان سکوں گا۔ یعنی یہ وہ دعا ہے کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہمیں، یعنی اپنی معرفت، اپنے رسول کی معرفت اور اپنے ولی کی معرفت اگر ہمیں تو نے نہ کرائی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدا مجھے اپنے نفس کی پہچان کرا، اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ تو خدا کو پہچاننا امام کو پہچاننے کے لیے مقدمہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پہچاننا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کو پہچانے اور توحید کو پہچانے۔ لہٰذا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقیقی منتظر شخص کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دیکھنا، یہاں تک کہ سننا اور سوچنا بھی جو ہے وہ الہی دستورات کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ خدا کی رضا کو اور حجت خدا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ خدا کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں وہی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مددگار ہوتے ہیں، اور خداوند متعال جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی منتظر کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کو دوست رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ تو عزیزان، دعائے عہد کی ابتدا میں ہم جو ہے وہ خداوند متعال کی 16 اوصاف بیان ہوئے ہیں، جیسے خدا جو ہے وہ نور عظیم ہے، بلند کرسی، جوش مارتا ہوا سمندر اور تپتی ہوئی دھوپ کا سایہ، توریت اور انجیل کا نازل کرنے والا اور قرآن کا نازل کرنے والا۔ تو لہٰذا جو پہلا حصہ ہے وہ خدا شناسی سے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ خدا شناسی سے مربوط ہے، اور اس حصے میں خدا کی 7 خاص صفات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔
جیسے کہ پہلے حصے کی جانب ہم چلتے ہیں. آج فقط اور فقط ہم 3 صفات کا ذکر کریں گے کہ جو دعائے عہد میں بیان کی گئی ہیں. جو پہلا جو اس کا آغاز ہو رہا ہے دعائے عہد کا جس جملے سے، وہ ہے اللہم رب النور العظیم. کتنا پیارا جملہ ہے کہ عموماً لوگ دیکھیے عزیزان، لوگ جب کوئی بھی کام، جو کوئی بھی تعمیراتی کام جس کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، جس کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی مشہور شخصیت کو بلاتے ہیں کہ وہ اس کا افتتاح کرے، اس کام کا، اس کا یعنی اس کا آغاز جو ہے مشہور شخصیت کو بلا کے اس کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر یہی طریقہ ہے تو ہم اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ خدا کے نام سے کرتے ہیں تاکہ اس کام میں اور برکت ہو جائے. وہ خدا جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، تمام خوبصورتیوں کا مرکز ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہے. اور اس آیت کی تکرار اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں 3 مرتبہ ہوئی ہے، جو یہ بیان کرتی ہے کہ بہترین نام اللہ کے لیے ہے، اور اسماء الحسنہ کے درمیان جو یہ کلمہ اللہ ہے اس میں تمام صفات موجود ہیں. جس طرح سے عزیزان ماں کے دودھ میں تمام وہ غذائیں جو بچے کے لیے کامل ہوتی ہیں، جیسے کہ وائٹامنس ہیں، جیسے کہ چکنائی ہے، گلوکوز ہے، یہ تمام کامل غذا ماں کے دودھ میں شامل ہوتی ہے ایک بچے کے لیے. اسی طریقے سے اسماء الہی میں کلمہ اللہ میں تمام جو ہے وہ کمالات موجود ہیں. اور اس میں اللہ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسم رب آیا ہے. یہ کلمہ رب مالک اور پرورش کرنے والے کے معنی میں آیا ہے، یعنی اللہ مالک بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعائے عہد میں اس کلمے کا تکرار ہونا اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن میں لفظ رب جو ہے وہ 90 ٹائمز آیا ہے، اس کا 90 ٹائمز تکرار ہوا ہے. اور قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد رب کا لفظ آیا ہے. اور اس دعا کی ابتدا میں کلمہ رب کا تکرار کے ساتھ آنا حکمت سے پوشیدہ نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. بالخصوص 5 مقام پر یہ اسم الہی آیا ہے، چونکہ کلمہ رب اور اس کا تکرار ہونا دعا کو قبولیت کے نزدیک کرتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کرتا ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی دعائیں ایسی قرآن میں موجود ہیں کہ جس کا آغاز جو ہے وہ ربنا سے ہو رہا ہے. اور جیسے کہ اگر ہم دیکھیں سورہ جو ہے سورہ ابراہیم میں ایک دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں دعا کرتے ہوئے خداوند متعال سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور بہت سی دعا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علم کے حوالے سے دعا کی تو فرمایا ربی زدنی علما. تو بہت سی دعائیں ایسی ہیں جس کا آغاز جو ہے وہ رب سے ہو رہا ہے. تو اکثر دعا میں جو یہ رب کا تکرار ہے شاید بہترین اور مناسب ترین جو ہے اس میں رجعت کے لیے ہے، یعنی خداوند متعال جو مالک بھی ہے، پرورش بھی ہے، اور وہ خدا جو دوبارہ زندہ کرنے میں بھی انسان کو قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے. آگے چلتے ہیں ہم اسی دعا میں کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے وَرَبَّ الْقُرْسِ الرَّفِيعِ، اے بلند کرسی و بلند مرتبہ والے پروردگار. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے یعنی اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر خدا سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس میں فرمایا کہ کرسی سے مراد ایک جہان کا نام ہے جو اس قدر وسیع ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے، یعنی تمام زمین و آسمان اس کی نسبت سے انگوٹھی کے نگینے کے یا اس کے حلقے کے مانند ہیں. اور ایک اور مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کرسی سے مراد خداوند متعال کا علم ہے. اس کرسی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان علوم میں سے ہے جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے رب البحر المسجور، اے موجیں مارتے سمندر کے پروردگار. یعنی دیکھیں
قرآن مجید میں اس شعلے اور جوش کے بارے میں آیا ہے کہ جیسا کہ سورہ تکویر میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا، اس سے مراد وہ دریا ہے جو قیامت کے دن بھڑکائے جائیں گے، یا وہ آگ ہے جو زمین کی تہ میں موجود ہے جو کبھی آتش فشاں کی شکل میں بھڑکتا ہے۔ تو خدا ان سب کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، لہٰذا خدا شناسی کا یہ پہلو نظر آتا ہے ہمیں کہ خداوند متعال کے لیے یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، اور وہ خداوند متعال جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ لہٰذا اس نشست کا ہم اختتام بس اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو بخش دے، اور ہماری روح کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا کی نور چہرے کا دیدار کر سکیں۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، امام کی ظہور کے لیے آئیے ہم سب مل کے دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔